آمن الناس بر مولا ما. تو اقبال کیا کہتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں؟ آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و کبر. ہمارے آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ پہلے خلیفہ سیاسی اور روحانی، افضل الخلق بعد الرسل، اور جن کے بارے میں اقبال نے بھی اسی حدیث پاک کی طرف اشارہ کیا، آمن الناس منا یمن منن افعل التفضیل المذکر منہ امن. آمن الناس سب سے زیادہ احسان کرنے والے. آمن الناس بر مولا ما. اقبال کہتا ہے کہ سب سے زیادہ جنہوں نے رسول اللہ کی خدمت کی. یہاں احسان تو معنی نہیں ہو سکتا، احسان تو رسول اللہ کا ہی ہے. سب سے زیادہ، سب صحابہ سے زیادہ، بس ساری مخلوق سے زیادہ. ناس تو لوگ ہیں. آمن الناس بر مولا ما. اقبال کہندا ساڑھے آقا و مولا دی سب تو زیادہ دنیا میں جنہیں خدمت کی تھی وہ صدیق اکبر ہے. آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. لا تنکر الوحی من رؤیا ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینمی. امام بوصیری چلتے ہیں کہ گل کی تھی، فرمایا کہ قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. صدیق اکبر کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم تو اس کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، کوئی ہو کائنات کا. ہاں جی. تو امام بوصیری فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی آنکھیں سورج کے چڑھنے کا بھی انکار کر دیتی ہیں. قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد. جون کا سورج بھی چڑھا ہو تو کبھی کبھی آنکھیں کہتی ہیں سورج نہیں چڑھا ہوا. تو سورج چڑھا تو ہوتا ہے، تو کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی آنکھیں خراب ہوتی ہیں. قد تنکر العین ضوء الشمس من رمد وینکر الفم طعم الماء من سقم. اور کبھی کبھی زبان جو ہے وہ میٹھے اور کڑوے اور پھیکے اور جناب مرچوں کا بھی انکار کر دیتی ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اپنا ذائقہ خراب ہوتا ہے. ہاں، یہ نہیں ہوتا کہ وہ میٹھا نہیں ہوتا یا پھیکا نہیں ہوتا یا کڑوا نہیں ہوتا، چیز وہی ہوتی ہے، لیکن زبان چونکہ خود خراب ہوتی ہے، اس کے ذائقے والا جو معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ انکار کر دیتی ہے یہ تو میٹھے ہی نہیں ہے. تو اس واسطے جنہاں رسول اللہ نو نہیں منیا انہاں صدیق اکبر نو کی مننا ہے، انہاں فاروق اعظم نو کی مننا ہے، انہاں عثمان غنی نو کی مننا ہے، انہاں حیدر کرار نو کی مننا ہے. تو آمن الناس بر مولا ما. حضور نے فرمایا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے. ہاں جی، صدیق کا قرضہ. اسی طرف اقبال نے اشارہ کیا، آمن الناس بر مولا ما، آن کلیم اول سینہ ما. اقبال کہتا ہے کہ ہمارے طور کے جو پہلے کلیم ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر ہے. ہاں جی. اور ہمت او کشت ملت را چوں ابر. فرمایا آپ کی ہمت مردانہ، آپ کی جرت اور بہادری نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کام کرتی. ہاں، اس کے لیے وہی کام کیا. وہ کون ہے؟ ثانی اسلام و غار و بدر و کبر. جن کی ہمت مردانہ نے اسلام کے لیے وہی کام کیا جو بارش کھیتی کے لیے کرتی ہے. وہ کون ہے؟ وہ اسلام کے بھی ثانی، یعنی کلمہ پڑھنے میں بھی ثانی. یہ حضور نے اعلان فرمایا، صدیق اکبر نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا. ہاں، ثانی اسلام بھی ہے، ثانی غار بھی ہے، اور ثانی بدر بھی ہے. جو آج بھی رسول اللہ کے قدمین میں جلوہ گر ہیں، ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے. اور جن کے احسانات کا بدلہ حضور فرماتے ہیں میں نہیں چکا سکا، یکافئ اللہ بہا یوم القیامہ. اللہ رب العالمین قیامت والے دن صدیق کے احسانات کا بدلہ خود چکائے گا.
اور المستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ وہ پھر احسان کا بدلہ کیسے قیامت والے دن چکایا جائے گا، تو امام حاکم نے المستدرک کے اندر لکھا کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کو اللہ بلا کرنا، جو مومنین اور وہ مطیعین ہوں گے، انبیاء اور رسل کے ماننے والے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، ان کو بلا کر سب کو اکٹھا اپنا دیدار کرائے گا۔ تو صحابہ عرض کی تھی حضور بھائی اتنے بھیڑ نہیں لگنی، اتنی دنیا جو ہونی بھائی تے رب نو ویکھن لگے بھیڑ نہیں لگنی، اتنے ہجوم نہیں ہو جانا؟ تو حضور نے فرمایا سورج نو ویکھن لگے کدی ہجوم ہویا؟ تو فرمایا انہیں جو سورج پیدا کیتا انہوں ویکھن لگے کدی ہجوم نہیں ہویا، تو خالق نو ویکھن لگے کیڑا ہجوم لگ جائے؟ ہاں ساری دنیا بھی ویکھنا شروع کر دے تے سورج تو کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں تو ساری دنیا جو رب دا دیدار کرے گی اور حضور دے صدقے کرے گی، حضور دے صدقے، تو ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ دیدار کرا کے پھر واپس بھیج دے گا، جاؤ سارے چلے جاؤ۔ پھر وہ جو رسول اللہ نے فرمایا نا میں نے صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں چکایا، امام حاکم نے لکھا کہ پھر رسول اللہ نے فرمایا تنہا صدیق اکبر کو رب العالمین بلائے گا۔ ان کی کوئی شان کا اندازہ کر سکتا ہے کہ ساری مخلوق کو ایک بار دیدار کرایا جائے اور تنہا صدیق اکبر کو رب اکیلے بلا کر دیدار کر؟ ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے سورج کی طرف کوئی تھوکنے والا، کوئی چمگادڑ ہو تو چمگادڑ کو تو یہ سورج بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہاں اس کو پوچھا جاتا ہے بھی آپ دن کو باہر نہیں آتے، تو کہا آپ کا مجھے سورج نہیں اچھا لگتا۔ تو چمگادڑ کو اگر سورج اچھا نہ لگے تو سورج کا گناہ تو نہیں نا، وہ چمگادڑ کی اپنی آنکھ کا قصور ہے، جس کو سورج جیسا حسین چیز بھی اچھی نہیں لگتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل، ہاں جی، جو اسلام میں بھی ثانی، غار میں بھی ثانی اور بدر میں بھی ثانی۔ اور صدیق اکبر کی وہ جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالت الخفا میں لکھا، جب رسول اللہ نے صبح چادر پوچھی نا صدیق اکبر کے پاس چادر جو تھی تو وہ تو آپ کے کاندھے پر نہیں تھی، تو فرمایا وہ کدھر کی؟ عرض کی حضور وہ تو میں نے پھاڑ کر سوراخ بند کر دیے تھے۔ پھر حضور نے ایسے ان کے لیے دعا مانگی، ایسے کر کے دعا مانگی، جن کے لیے حضور نے ایسے دعائیں غار میں بھی مانگی ہوں، ان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو آج اگر ان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، سنا نہ کردنی ہاں کردہ ہے تو ترا اے کاش کے مادر نہ زادے، تو وہ گل کی تھی جڑی کسے نہیں کی تھی، کاش کہ تیری ماں تینوں نہ جم دی۔ ہاں جی، ہاں اتنی بات۔ جس واسطے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج بھی اتھے جلوہ گرن وہ مقام جڑا عرش الہی نال بھی اج افضل ہے، جتے حضور جلوہ گرن، جتے رسول اللہ جلوہ گرن، وہ جگہ اج بھی عرش الہی نال کرسی نال بھی لو نال بھی کیوں جی افضل اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اس جگہ جتے حضور جلوہ گرن دو چیزاں درمیان حائلن، ایک چادر جڑا رسول اللہ دے غلام نے جدوں حضور جلوہ گر ہون لگے اپنے گھر تے انہیں تھلے بچھا دیتی سی، دوسرا حضور و مبارک لباس جڑا دنیا تو پا کے تشریف لے گئے، حضور و مبارک لباس پا کے جڑا دنیا تو تشریف لے گئے، ایک او وے جڑا حضور نے مبارک لباس پایا، ایک تھلے چادر ہے، یہ دو درمیان چیزاں حائلن اس خاک دے جتے آج حضور جلوہ گرن۔ اس خاک دے بارے ساڑھے علماء نے لکھیا کہ او خاک جتے حضور اج جلوہ گرن او عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ ہے، ہاں عرش الہی نال بھی افضل اور اعلیٰ۔ اے تے او خاک ہے جتے وقفہ ہے دو کپڑیاں دا درمیان ہے، تو حضور دے جسم مبارک دا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس واسطے اتھے سیدنا صدیق اکبر آج بھی حضور دے پہلو جلوہ گرن۔ ہاں جی، حضور رسول اللہ نے انہیں احسانات دا یہ بھی ایک بدلہ دیتا کہ ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے، ہاں جی یہ دیندا ہے عشق والیاں نو بدلے تے ہاں نال ہاں لا سویندا ہی ہوئے۔ ہاں جی عشق والیاں نو بدلے انج دے دین کہ جناب آج بھی اتھے جلوہ گرن، کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار سیدنا صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کے پاس جو پاور تھی نا اقتدار والی اور سیاست والی جو پاور تھی، تو صدیق اکبر نے فرمایا تم کہتے ہو زکوٰۃ نہیں دینی، جو حضور کے زمانے میں اونٹ لاتا تھا اور اس کا گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا، اب اونٹ لائے اور رسی نہ لائے، صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دیا۔
یمامہ کے اندر 80,000 کا لشکر آیا تو صدیق اکبر کے پاس پاور تھی، 80,000 کا لشکر لے کر مسلمہ آیا، کہنے لگا میں بھی نبی ہوں۔ صدیق اکبر فرمایا تینوں پتہ ہے کون اگے بیٹھا؟ صدیق بیٹھا۔ ہاں جی، پاور تھی نا، تو پھر لشکر بھیج دیا۔ پھر کتنے 36,000 منکرین ختم نبوت صدیق اکبر مروا دیتے، 36,000، اور اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت بن گیا کہ ایسا یہ باغ تھا کہ جس کے اندر 36,000 بندے مارے گئے۔ میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں۔ تسی سارے پاکستان جتھے جتھے تہاڈا دل کردا ہے مدرسے کھول دیو، تہاڈا جتھے دل کردا ہے مسیتاں بنا لو، جتنے دل کردا ہے ٹوپیاں پوا دیو، جتنے دل کردا ہے داڑیاں رکھا دیو۔ کدی حضور دا دین جدوں تک اقتدار دے اتے نہیں آئے گا تسی اسلام دا ایک گل بھی نہیں منوا سکتے۔ میں تہاڈے نال ایہی گل کر رہا، اس دا اسلام نو تے لیان دا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسلام دے ہاتھ وچ پاور ہوے، پاور ہوے۔ تے عبداللہ سبیغ صرف آیات، ہن تو پورے دین دے خلاف لوگ گلاں کر رہے نا، تے عبداللہ سبیغ جڑا سی وہ صرف آیات متشابہات دے بارے بکواس کردا سی، حضرت عمر دے زمانے کردا سی۔ اتے چونکہ عمر بیٹھے تے یمن وچ گل کردا سی کہ جی جب اللہ، تم کہتے ہو اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر پنڈلی کیوں آیا قرآن میں؟ جب اللہ کا جسم نہیں ہے تو پھر ہاتھ کیوں آیا؟ یہ تو ہے۔ تو صحابہ نے انہوں نے کوئی مناظرہ نہیں کیتا۔ حضرت عمر فرمایا انہوں مدینہ پاک بھیجو۔ جدو مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا کی کہنا تو؟ انہیں اگو جدو بک بک شروع کی تھی، حضرت عمر فرمایا انہوں لمحہ پاؤ۔ عمر دی تے زبان ہوتے حق بولدا نا۔ ہاں جی، حضرت عمر تے مطلب ہے حضور نے عمر تے تھلے رائے دیتی زمین ہوتے تے آسمان تو وہی آ گئی۔ میرے حبیب جی عمر دی رائے اے وے نا کہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے چاہیے دین تے اللہ دا بھی حکم ہن اے ہی ہے کہ اتنے نفل پڑھو تو۔ ہاں عمر تو وہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا بک بک دے اگے تے گل نہیں نہ ہوندی۔ سورج چڑھیا ہوئے تے ایک بندہ کہے نہیں چڑھیا تو دا کی علاج ہے؟ او دا علاج اے وے کہ انہوں 22 جون نو دریائے راوی دے کنارے جا کے بند دیو۔ سمجھ آئی نا؟ وہ دی اکھاں دو بندے کھڑے رہن، وہ دی اکھاں کھولن، شام تک انا ہوئے گا، پگھلیا ہوئے گا برف دی طرح۔ شامی انہوں چک کے لے آؤ تے 2-4 بوتلاں لواؤ، پھر 23 جون نو پھر لے جاؤ۔ دوسرے دن انہوں پتہ لگ جائے گا سورج چڑھا کہ نہیں چڑھا۔ سورج چڑھا ہوا ہو تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں چڑھا ہوا، حضور آ گئے، حضور کا دین چمکتا ہوا دین ہے۔ اس دین کے بارے میں جو بکواس کرے، حضور آخری نبی ہیں، بات ختم ہے۔ حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں۔ حضور نے یہ فیصلہ 1400 سال پہلے فرما دیا، من سب نبیا فاقتلوہ۔ اس میں اگر مگر جو کرتا ہے پھر اس کا علاج وہی ہے۔ اس واسطے دین دین ہے، دین کی پاور دین کی پاور ہے، اسلام اسلام ہے۔ میں جس اسلام کی بات کرتا ہوں وہ اسلام یہ ہے۔ اسلام کسی کو بھی عیاشیاں نہیں کرنے دیتا۔ ہاں بالکل پکی بات ہے۔ تو منافق منافق ہی ہوتا ہے، چاہے وہ دور رسالت میں ہو یا 1400 سال کے بعد ہو۔ منافق کو کچھ بھی نہیں ملتا، منافق چسکے لیتا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا، اللہ رب العالمین نے منافق کی کیسی نشانی بیان کی۔ میرے حبیب وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ میرے حبیب جدوں تواڈے غلاماں نال ملدے ہیں کہندے ہیں کمال ہے جی میں بھی عاشق رسول، کتنا ساڑے تے کرم ہویا، حضور مدینہ پاک وچ آ گئے، آہ ساڑے تو وڈا کوئی خوش نصیب ہے۔ این صحابہ نو جناب گلاں کردے تے جد ادھر جاندے سن کہندے نے انہوں نے ایویں اسی گل کر کے آئے اسی تواڈے نال ہم بادشاہ۔ لیکن دا معنی ہی منافقت ہے۔ اے منافقت چلدی کوئی نہیں، میں ہمیشہ یہ گل کرنا، اے 2 نمبری اتنے دین چلدی کوئی نہیں۔